محال کتاب اللہ منزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ ناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکاة لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي صلوات. اگر ہو سکے تو ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ آواز قبول جو ہے وہ باہر نکلا سکے. آ جائیں ایک قدم. ٹھیک ہے سردی ہے اٹھنا محال ہوتا ہے. مولانا آ جائیں سیکھتے ہیں. آ جائیں ایک قدم آ جائیں. بڑی محنت کرا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا بلند سلام. میرے ذہین و فطین و متین مکرم معظم سامعین، میں سب سے پہلے آج کی عید سعید کے پیش نظر حضرت بانی ادارہ علامہ ڈاکٹر الحاج محمد حسین اکبر صاحب کی اور ان کے تمام رفقاء کی، منتظمین کی، معلمین کی اور اپنے حیدری مولائی مصطفی مرتضوی حسن حسین سامعین کی خدمت بابرکت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ 12-30 عام الفیل 12 رجب کا دن گزار کر 13 رجب کی رات میں یعنی لیلۃ الحیدر میں 30 عام الفیل 12 رجب کا دن گزار کر 13 رجب کی رات میں یعنی لیلۃ الحیدر میں. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو فکر ذرا بدل دوں، افتخار لیلۃ القدر میں، افتخار لیلۃ القدر میں یعنی لیلۃ الحیدر میں. تو میں نے اس رات کو افتخار لیلۃ القدر کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ لیلۃ القدر میں صامت قرآن کا نزول ہوا. لیلۃ القدر میں صامت قرآن کا نزول ہوا، لیکن لیلۃ الحیدر میں ناطق قرآن کا ظہور ہوا. لیلۃ القدر میں اس صامت قرآن کا نزول ہوا جس میں ایک سورت کوثر ہے.
اگلا جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، آپ سب خاموش ہو گئے. لیلۃ القدر میں اس شام قرآن کا نزول ہوا جس میں ایک سورت کوثر ہے، لیکن لیلۃ الحیدر میں اس ناطق قرآن کا ظہور ہوا جو خود ساقی کوثر ہے. اسی لیے لیلۃ القدر میں اس شام قرآن کا نزول ہوا جس میں ایک سورت محمد ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا ذرا قریب آ جائے. لیلۃ القدر میں اس شام قرآن کا نزول ہوا جس میں ایک سورت محمد ہے، لیکن لیلۃ الحیدر میں اس سامت کا نہیں ناطق قرآن کا ظہور ہوا جو ناموں کا نامی، جسموں کا جسمی، قلبوں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی کے سائے میں عین محمد ہے. لیلۃ القدر میں اس شام قرآن کا نزول ہوا جو صرف جنت کا ذکر سناتا ہے. میں یہ کا ادا کروں گا تاکہ دیا جا سکے. لیلۃ القدر میں اس شام قرآن کا نزول ہوا جو صرف جنت کا ذکر سناتا ہے، لیکن لیلۃ الحیدر میں اس ناطق قرآن کا ظہور ہوا جو جنت میں لے جانے کی ضمانت کراتا ہے. لیلۃ القدر میں اس قرآن کا نزول ہوا جس کا ذکر بھی عبادت، جس کی تلاوت بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کی محبت بھی عبادت. اور لیلۃ الحیدر میں اس ناطق قرآن کا ظہور ہوا جس کے لیے رسول کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی کو عبادت. اگر چہرہ نظر نہیں آ رہا، نہیں دیکھ سکتے تو ذکر والی یہ عبادت. اگر ذکر پر ممانعت لگ جاتی ہے، اگر حب والی ہے، بہرحال آج کے یوم کے پیش نظر میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کی سورہ نمبر 2 کی، یہ آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل جیسے 2 نبیوں سے. اب ان بریکٹ ہے کیا وعدہ لیا کہ مجھ جیسے بے گھر میں آنے والے صاحب گھر کے لیے ہم نے اسماعیل اور ابراہیم سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا. اب ان بریکٹ ہے کیا وعدہ لیا؟ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ مجھ جیسے بے گھر کے آنے، بے گھر کے گھر میں آنے والے صاحب گھر کے لیے. اب بریکٹ بند ہے، آگے چلتے ہیں کہ تم اس گھر کو پاک و پاکیزہ بنائے رکھو. اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آیت سے تلاوت کر رہا ہوں. یہ سورہ نمبر 5 کی ہے، المائدہ کی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. آیت نمبر ہے 97. جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے کعبہ کو بنایا. جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، یعنی حرمت والا گھر.
تعظیم و تکریم والا گھر. اب میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران کی. یہ آیت ہے، آیت نمبر ہے 96 اور 97. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے اس آیت میں پھر واضح کر دیا ہے کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ جو مکہ کے سینے پر سب سے اول گھر بنایا گیا ہے، اس گھر کی شان کیا ہے؟ مبارکاً، وہ برکتوں کا مرکزی نقطہ ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہ عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، فَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو بھی صاحبان استطاعت مسلمان ہیں ان پر زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کا حج پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. اب پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کر رہا ہوں. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرا حبیب، ہم بار بار تیرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بے شک تو اپنی زبان سے کچھ کہنا گوارا نہیں کرتا، لیکن ہم تیرے دل کی آواز سن رہے ہیں. تو ہم عنقریب کعبہ اسی کو بنائے لیتے ہیں ترضا، جس سے تو راضی ہے. معلوم ہوا کہ جب تک محمد راضی نہ ہو وہ گھر کعبہ نہیں بن سکتا. اور جس کے عمل سے محمد راضی نہ ہو تو جنت میں کیا کرنا چاہتا. اب میں پھر اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پڑھ رہا ہوں. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں ہو، جس حالت میں ہو، اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اب میں پھر پہلی آیت پڑھا ہوں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ہے یہ گھر جو ہے ہم نے عہد لیا، وعدہ دیا. کس سے؟ ابراہیم اسماعیل سے، کہ اس گھر کو آنے والے کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو. یعنی اللہ نے معلوم کعبہ کی تطہیر کے سائے میں یوں کہتا ضرور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تطہیر کے سائے میں کعبہ کو قیامت تک کے لیے پاک و پاکیزہ بنا کے رکھ دیا. اب ہم آتے ہیں اسی آیت نمبر 2 پر کہ یہ بیت الحرام ہے. یہ تمام مسلمان عالم کے لیے تعظیم و تکریم کا مرکزی نقطہ ہے. یعنی آنے والے بیت الحرام میں، بیت الحرام میں آنے والے معلوم کعبہ کے کرم اللہ وجہہ کے تعظیم و تکریم کا یہ مقام ہے کہ جس گھر میں آ رہا ہے وہ بھی مرکزی نقطہ تعظیم ہے، اور جو آ رہا ہے وہ بھی کرم اللہ وجہہ ہے. اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے اسے مرکزی نقطہ بنایا ہے عالمین کی ہدایت کے لیے. یہ مرکزی نقطہ ہے. اب آپ تمام حضرات صاحبان خانو فراست جانتے ہیں کہ ہدایت کبھی مقام نہیں کرتا، ہدایت ہمیشہ مقیم کرتے ہیں. ہدایت کبھی گھر نہیں کرتا، ہدایت ہمیشہ دروازے کرتے ہیں. ہدایت کبھی بیعت نہیں کرتا، ہدایت ہمیشہ اہل البیت کرتے ہیں. اسی لیے خدا نے ارشاد فرما دیا سورہ الناس آیت نمبر 7 کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد
کہ میرا حبیب سوائے اس کے نہیں، کہ تو میری جلالت سے، میری جھکاہٹ و بہادر سے ڈرانے والا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک نئی کہانی ہے۔ آج تفسیر ثانوی میں بھی ہے، تفسیر بحر المحیط میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر نیشاپوری میں بھی ہے۔ یہاں اس علم ماحول میں کس تفسیر کا نام لوں؟ تقریباً تفاسیر خاصہ کے ساتھ ساتھ تفاسیر عامہ میں یہ تفسیر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جب رسول نے اپنے اصحاب پہ بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، منذر تو آپ ہیں کیونکہ اللہ کی ضمیر ہے جسے آپ کی ذات مبارک پر قرآن ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ وہ ہادی کون ہے جس کا ذکر آپ کے ساتھ ساتھ اللہ نے بلا فضل کیا ہے؟ تو پتا چل گیا کہ رسول کے زمانے میں ہادی تھا۔ ساتھ ایک بگڑا دے رہا ہوں، اگر سردی مانے نہ ہو تو ذرا ساتھ دیجیے گا، ورنہ سردی میں بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول کے ساتھ ساتھ ایک ہادی اللہ نے بخشا، تو جب رسول کے زمانے میں ہادی کے بغیر قرآن اکیلا کافی نہیں ہو سکتا، تو رسول کے وصال کے بعد ہادی کے بغیر اکیلا قرآن۔ یہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ہادی کون ہے تو رسول پاک نے کیا کیا؟ وَضَعَ رسول اللہ علی صدرہ، رسول نے اپنے سینے علمی خزینہ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا انا المنذر، اللہ کی جباریت سے، اللہ کی قہاریت سے ڈرانے والا میں ہوں۔ اور وہ ہادی کون ہے؟ اب صحابہ کو بتا رہے ہیں وہ ہادی کون ہے۔ وہ اوما بیدے بلا ملک علی ابن ابی طالب، علی کے شانے کی طرف اشارہ کر کہا انت ہادی، اے علی، اللہ نے اگر میرے پاس بلا فصل کسی کو ہادی بنا کے بھیجا ہے تو ہادی تو آج بھی۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ جس کا یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے کہ اللہ نے مدرب عالمین سے کہا ہے زندگی میں صاحب استطاعت پر اس کا ایک مرتبہ حج پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ۔ ویسے جتنے مرضی میں آئے تھے لیکن واجب ایک مرتبہ ہے، لیکن معلوم دعویٰ وہ ہے کہ جس کی محبت، جس کی محبت ہر حالت میں ہر وقت باقی ہے۔ مجھے تعجب ہوا یعنی معلوم دعویٰ کی محبت کے لیے وقت کی کیا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں معلوم دعویٰ کی محبت باقی ہے۔ اسی لیے مرفوع کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی جناب نو کی زندگانی تھی اور اتنے روزے رکھے کہ پیٹ اور کمر برابر ہو جائے، خوف خدا میں اتنا ہوئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، 1000 حج صفا اور مروا کی پہاڑیوں کے درمیان وہ ادا کرے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، اور وہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، شہید کرتے ہوئے صفا اور مروا کی پہاڑیوں کے درمیان۔ ثم لم يوالك يا علي لم ثم راح قدمنا، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت کا گھر نہیں ہے کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو
گزاری میانے کعبہ و زمزم 1000 سال گزاری حب علی نباشت تمام ضائع شد مل کے نعرہ حیدری صاحبان وہ کعبہ جو تمام مسلمانوں نے عالم کے لیے کعبہ قبلہ ہے جو کہ خود انبیاء کے لیے قبلہ و کعبہ ہے خود رسول دو عالم کے لیے ائمۃ العالم کے لیے جائے سکتا ہے اب کتنا بلند ہے وہ موضوع کعبہ دیکھا میرا مطلب مجھے میں نے بہت بڑی بات سمجھ لیا کی ہے جو میں نہیں چاہتا تھا جو نماز نماز کی آپ پڑھ کے بیٹھے ہوئے اور ضرورت بھی ہوتی ہے خالق بھی یہاں تو میں نے بہت سمجھ لیا وہ کعبہ جو خود رسول دو عالم کے لیے حملے پر تھا شطر مسجد الحرام جو رسول دو عالم کے لیے بھی جائے سکتا ہے جو ائمۃ العالم کے لیے بھی جائے سکتا ہے تو کس طرح بلند بالا ہے بادت مصطفیٰ بادت مصطفیٰ اس علی جو میرا اعلیٰ کا علی اس طرح بلند بالا ہے ہماری عقلوں سے ہماری سوچوں سے ہمارے خوابوں اور خیالوں سے ہمارے اوہام اور گمانوں سے ہماری علمی دانشوں سے ہماری فلسفی اور منطقی باتوں سے یہ معلوم کعبہ کتنا بلند بالا ہے یہ کعبہ جو قبلہ عالم ہے اسی کعبہ کا اگر کوئی معلوم کعبہ ہے تو کانبی علی علی اللہ تھا فضیلت علی ابن ابی طالب کے حسن صدیوں سے حضرت تھا کہ سمندر کا متوازن ہوگا زندگی بسر کرنے والے جب سے یہ ماہ رجب شروع ہوا ہے جو پہلے سے دیکھنے کے عادی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بیانات جاری ہیں ان حاصلین کی جانب سے کہ شیعہ حضرات کی طرف سے یہ ایک بڑی روایت ہے یہ اختراع ہے کہ علی جو ہے کعبہ میں پیدا ہوا ہے یہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا وہ اپنے گھر میں پیدا ہوا ہے کعبہ میں حکیم بن حضرت پیدا ہوا ہے وہ تاریخ میں ہے ابھی کا تو فکر ہی نہیں ہے یہ شیعوں کی ایک بڑی روایت ہے حضور یہ علی ابن ابی طالب کا موجود کعبہ ہونا یہ شیعہ حضرات کی طرف سے خیال نہیں ہے یہ شیعہ حضرات کی طرف سے کیلو کام نہیں ہے یہ شیعہ حضرات کی طرف سے کوئی بڑی روایت نہیں ہے یہ شیعہ حضرات کی طرف سے نہیں لکھا گیا کہ یہ کوئی کاہنوں کی کہانت نہیں بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جب میں آیا ہوں جو بغل بات پڑھ رہے تھے ان کا بہت اچھا شعر تھا جو مجھے یاد نہیں ہے مفہوم میرے دل میں ہے یعنی یہ وہ حقیقت ہے کہ آج تک اس حقیقت کو منوانے کے لیے یا فکر ہوتا علی المال حق کے حق میں یہ وہ حق ہے کہ اس حق کا خود بیت الحق قیامت تک کے لیے دیوار میں بدلے والے در کے اثر کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ علی کی ولادت کا علی بنا فالولد الطاهر من النسل الطاهر ولد في الطاهر الطاهر فأين توجد هذه الرابطة الهادئة يعني فالولد الطاهر معلوم کعبہ خود بھی پاک ہے جب بچوں کو ساتھ چھپا کے بیٹھے ہو یا ماں کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے لیکن میں نے ایسا پورا دینے لگا ہوں
جس میں پوری تاریخ کا سمیٹ رہا، اس پر میں توجہ جاتا ہوں، ذرا سا تھا تو پھر چھپا لینا، پھر میں آپ کو منع نہیں کروں گا. ضرور پڑھیے گا سلام. اور صحیح بیت والے ابتدار لوگ بھی ہوں، بھائی علامہ رشید رافی صاحب ضرور پڑھیں سلام. ایک بار پھر ضرور پڑھیے گا سلام. میں محترم مکرم بھائی حضرت علامہ الحاج رشید رافی صاحب اور قبلہ بابا کا سرپرست ادارہ صاحب وہ احسانات کبھی فراموش نہیں کر سکتا. زندگی بھر خواہ جیسے بھی لوگوں میں پہچانا جائے، لیکن انہوں نے قوم شریف میں جو میرے حق میں سرپرستی کا کردار ادا کیا ہے، ورنہ ایک خطیب اور وہ وہاں جا کر ایسے ماحول میں رہے جہاں کوئی بھی گھر کا فرق نہیں تھا، لیکن ان بزرگوں نے اور باقی کچھ بزرگوں نے مجھے ایسی شفقت بخشی کہ مجھے اپنا گھر فراموش ہو گیا. جو میں بات کرنے لگا ہوں، جو فرمائیے گا بیٹا اس پہ توجہ کرنا، یعنی موجود کعبہ وہ پاک ہے. موجود کعبہ وہ پاک ہے، یعنی بلد طاہر، موجود خود بھی پاک، ایسا پاک ایسا پاک ایسا پاک کہ اس کی آمد پر ذات مادہ سے. اب میرے ایک دن جو لیجیے گا، جو لے سکتے ہیں، جو لے سکیں گے بچوں نے ان سے معاف میں تشریح نہیں کروں. ذات مادہ سے جو کہ کعبہ میں آنے تک تاریخ میں ذکر ہے، جو کہ یعنی ذات مادہ سے جو کہ کعبہ میں ظہور پذیر ہونے کا ذکر کتب تاریخ حدیث میں موجود ہے. پھر جو پھر کعبہ سے آغوش مادر میں آنے کا ذکر تاریخ میں موجود ہے. پھر 3 کے برابر مولود کعبہ کا بیت اللہ میں رہتے ہوئے شیر مادر نہ پینے کا ذکر کتب تاریخ و حدیث میں موجود. بیٹا بڑی پیاری بات ہے، اور پھر ایک گھنٹے میں دوں گا اور میں تشریح نہیں کر سکتا اس لیے مجھے چاہا. پھر آغوش مادر سے 3 کے برابر آغوش مادر میں رہتے ہوئے شیر مادر نہ پینے کا ذکر تاریخ میں موجود ہے. حتیٰ کہ آنکھ عین رہا، آنکھوں کو بند رکھنے کا ذکر تاریخ کے دامن میں موجود ہے. پھر دست مادر سے دست پیغمبر پر آنے کا ذکر، پھر بیٹھنا لینے کا تو میں دینے لگا. پھر دست مادر سے دست پیغمبر پر آنے کا ذکر تاریخ میں موجود ہے. لیکن کہیں مجھے دکھا دو کہ اس پورے پروسیجر میں کہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہو کہ فلاں نے فلاں پانی سے اس مومن کو بجا دیا. اچھا میں تو سمجھتا تھا بچے میرا ساتھ دے گا، لیکن آپ کو پورا دینا پڑے گا کہ پوری تاریخ کے دامن میں کہیں حسن قیامت کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے البلد طاہر بچہ خود پاک ہے، من النسل طاہر.
سلسلے سے وہ سلسلہ مکمل پاک ہے. حضور ایک فکرہ دے رہا ہوں بھائی صاحب، قبلہ علامہ صاحب، فکرہ ایک دے رہا ہوں اور مجھے بڑی توقع ہے کہ میری زندگی لاہور میں گزر گئی ہے کہ میرا فکرہ ضائع نہیں آئے گا. یعنی جس سلسلے سے وہ سلسلہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا کہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب سے لے کر حضرت آدم اور جناب حوا تک سب اولاد نکاح ہے. بے نکاحیوں کا البلد الطاهر من النسل الطاهر ولد في الموضع الطاهر فحين تولد هذه الكرامة والغيره. آج کہتا ہے کہنے والا مفتی کراچی میں بیٹھ کر کہ جو بھی اہل بیت رسول کو صحابہ سے افضل مانتا ہے وہ میرے نزدیک دین اسلام سے خارج ہے. اور مفتی صاحب اس چیز کو دین سے نکالو گے. اس چیز کو دین اسلام سے خارج کرو گے. یہ فضل و فضیلت علی کو خدا نے بخشی ہے. اپنے گھر میں تو فرمانے کی یہ وہ فضیلت ہے جو آپ تک علی کے خیر کو حاصل نہیں ہو کبھی. اب بتاؤ دین میں سے کسے نکالو گے؟ اب ہم سے آگے بڑھتے ہیں. آؤ نکالو. کس کس کو دین سے نکالو گے؟ میں چند کتابوں کے نام دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے الفصول المبین عربی میں. دوسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب عربی میں. تیسری کتاب کا نام ہے نور الابصار علامہ شوقی عربی میں. چوتھی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص عربی میں. پانچویں کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ فارسی میں. چھٹی کتاب کا نام ہے مستدرک صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483 یعنی 483. میں ان کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں اور میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں وہ مستدرک صحیحین سے پڑھ رہا ہوں جلد نمبر 3 سے. اس میں یہ لفظ ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. یہ فقط فاطمہ بنت اسد ہے کہ اس کے علی کو یہ شرف حاصل ہے. جبھی تو چھبی سے زور سے نعرہ نہیں لگا سکتے باقی لگاتے وہ بے شک چپ رہے. وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. ہاں ہاں انہیں ہم جنس وہاں جنس برباد جس کو کافر تعلق نظر ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کو دیکھتے ہیں. اب میں اس کے بعد ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اقدس کہ یہی حوالہ جو ہے جو میں اب یاد کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے اثبات الوسیلہ. یہ کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 133 133. میں اس سے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درد ہے مار بولے گا پھر دعوتے اب بنا دعوت خیر ہو کہ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں پیدا ہوا فلاں پیدا ہوا فلاں پیدا ہوا. میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. اس میں یہ درد ہے کہ نہ حدیث سے پہلے اور نہ علی کے بعد آج تک کوئی مولود کعبہ بنا ہے اور نہ قیامت تک مولود کعبہ بن سکے گا. علی کی بادشاہی ہے, علی اسم الہی ہے, زبان کا ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا.
اب پھر میں ایک حوالہ دے اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جو اب حوالہ دے رہا ہوں وہ کتب تشیع میں سے ہے. پہلی کتاب کا نام ہے المواد آیت اللہ محمد بن جعفر المشاری، صفحہ نمبر 205 اور 207. دوسری کتاب کا نام پھر المواد آیت اللہ شہید اکبر، صفحہ نمبر 91. چوتھی کتاب کا نام ہے اقبال العامہ آیت اللہ سید ابن طاووس، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131. آپ خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی سوچنا کے پڑ جاتا ہے کہ رات میں مطالعہ کر کر کے آنکھیں جواب پہ جاتی ہیں اور آپ خاموشی سے سن لیتے ہیں. آج میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ ساری کتابیں لائبریری میں موجود ہوں اور یہ تو خیر ہے، اس کے لیے تو کہا ہی نہیں کر سکتا جس کا آپ حوالہ دے رہا. بہار الباب جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 374. یہ میں ان تمام کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں اور اب اس یہ عبارت ہے اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ معصوم ابن معصوم، حضرت باقر العلوم. اپنے دادا مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے الگ الگ کوئی ترجمہ نہ کرنا ہے، یعنی خود امام اپنے دادا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے زیارت پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم یا صاحب الحوض و حامل الحوض، اے صاحب الحوض یعنی حوض کوثر، اے مالک الکوثر، اے قیامت کے دن دیوار الحق کو اٹھانے والے میری جد مبارکہ، آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام. اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں السلام علیکم یا کثیر الجنت والعذاب، اے جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے میری جد مبارکہ، آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں السلام علیکم یا بحر العلوم وکافر الفقراء، اس کی گہرائی کو کوئی پا نہیں سکتا، اور اے فقیروں کے، داناؤں کے، محتاجوں کے، عواموں کے، غریبوں کے، جن کا بابا آپ کے بیٹے کا آپ پر سلام. اب کس کے لیے میں نے یہ عبارت پڑھنا شروع کی ہے اس کو میں اب پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں دادا کی بارگاہ میں السلام علیکم، شاہ من بولے گا پھر کعبہ دے بولنا چاہیے تھا السلام علیکم یا من بولے گا پھر کعبہ دے بسو سنے گا پھر سمائے پھر سیدت النساء. اے میرے وہ دادا جس کی بارگاہ میں میں سلام کرتے ہوئے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کعبہ میں جنت بند ہوا ہے تو وہ آدمی تو تھا. کہ علی موضوع میں کعبہ نہیں ہے، ہم ساری کائنات کو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن معصوم کے فرمان یہ محض ہے علی کے باوجود کعبہ ہونے کی. یہ بہت فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. اب اس فضیلت کے بعد ایک اور پڑھنا ہے فضیلت جو علی کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. شیعہ کتب میں سے پہلے پڑھ کے پھر میں اہل سنت کی کتب کی طرف آتا ہوں اور میں اہل سنت کی کتاب ڈھونڈے رہتا ہوں کیونکہ 35 منٹ گزر چکے ہیں اور میں نے کام کو سمیٹ نہیں کہ جب علی 30 عام تھی 13 رجب اس عالم میں مادیت مشیت الہیہ کے سائے میں بیت اللہ کے خوف ظہور پذیر ہو چکے دیوار مل چکی ترانا کھول نہ سکا پورا کعبہ الٹ کر
کعبہ کے گرد گرد زن و مرد جمع ہو گئے کہ آیا واقعہ حقیقت ابو طالب کا حرم، خاندان بنی ہاشم کا حرم، اسد کی دفتر، اسد کے گھر میں برات کر کے اندر داخل ہوئی ہے، خالق الاسد کے گھر برات کر کے دیوار کے در سے اندر داخل ہوئی ہے۔ شاہرات اب پورا اجتماع تھا، ایک طوفان تھا مکی عربی لوگوں کو۔ جب جناب سیدہ واپس آئی تو دروازے سے نہیں ہے، دیوار کی جس طرف سے گئی تھی اسی طرف سے پڑا سامنے دیکھا، لیکن افسوس ہے کہ دیکھنے کے باوجود بڑے لوگ انکار کر جاتے ہیں۔ اگر یہ دینی مدرسے کا ماحول نہ ہوتا مجھے تعجب نہ ہوتا۔ بھئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علی کو باقر علی بیت اللہ سے لا رہی ہے، اگر پھر بھی انکار کر رہے ہیں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کچھ لوگوں کی پرانی عادت ہے، زمین میں بھی تو سامنے دیکھا۔ علی بولے کرام تو رسول کے ہاتھوں سے جناب ابو طالب سیدہ کے ہاتھوں سے رسول نے دیا، رسول کے ہاتھوں سے ابو طالب نے دیا۔ اور یہ ہے کفایت ابو طالب ہے رسول کی چھاپ وہاں لکھ رہے ہیں جو یہاں موجود ہو۔ ایک یوں جناب ابو طالب نے علی کو یوں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اٹھا کر چاروں طرف علی کو دکھا کر کہا ایھا الناس ولدا فی الکعبۃ ولی اللہ۔ حضرت آدم سے عادت مصطفیٰ کسی کو یہ مقام فضیلت حاصل نہیں۔ آج کہتے کہ جو اہل بیت صحابہ سے مسلمان وہ میرے نزدیک دین اسلام سے خارج ہے، مولانا آئے پر کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جناب ابو طالب نے خلاف کعبہ میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا رب ہاتھ الحسن التجی والقمر نقطہ جن مزید بکن لنا بیٹا باتیں بات کرو، بیٹا باتیں بات کرو، میری راتوں پر ہے یا رب ہاتھ الحسن التجی والقمر نقطہ جن مزید بکن لنا من حکم المرضی ماذا رسمہ حاضر سبھی اے اندھیری راتوں کو لباس نور میں مردود فرمانے والے، اے اندھیری راتوں کو صبح نور عطا فرمانے والے، یہ کہ تیرے گھر سے مجھے نعمت ملی ہے، اور خود بتا کہ تیری ذات اس شہزادے کا نام
کامیاب کر۔ اب یہ سوال ابو طالب کر رہے ہیں، جس کا ایمان نہیں ہے ایمان ابو طالب کا، اور جھوٹ کے بعد صحابہ میں سے کسی کا کام جناب مبدل باب نمبر 56 صفحہ نمبر 255 کفایت الطالب صفحہ نمبر 406 بہار البحار جلد نمبر 9 جب جناب ابو طالب نے یہ سوال کیا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب میرا میرے گھر سے ہے تو نام میں جوڑ دوں، اب بتا تیری نام اس شہزادے کا نام کیا تدریس کیا ہے؟ پہلا جواب کا پہلا یہاں دو روایت ہے۔ پہلی بات یہ کہ خاتم ہے سے نکاح جناب ابو طالب کے نام پر پہنچا۔ دوسری بات یہ کہ 7 رنگ یعنی زمورت ایک لوح ایک تخت جناب ابو طالب کی آغوش کی زینت جو شام بن عبد الملک کے زمانے تک بیت اللہ کے اندر دائیں طرف والی دیوار یہ تختی لٹکی گئی اور شام بن عبد الملک کے زمانے میں یہ اتار کی گئی کیونکہ یہ تختی گواہی دے رہی تھی کہ عظیم موجود کے کام ہے۔ وہاں سے آگے دو روایتیں ہیں تو علماء کے سائے میں پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے دونوں عرض کر دی ہیں۔ تو اب جواب کیا ملا؟ جواب تو اللہ کی طرف سے ملا ہے اور جواب یہ ہے خرسیس کو بالبلد النبی یا اہل بیت النبی، اے نبی کی اہل بیت تم ایک بات کو باقیدہ بچے کے ساتھ محسوس کر دیے گئے ہو۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت النبی، معلوم ہوا ابو طالب معمولی ابو طالب نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں ابو طالب اہل بیت النبی میں شامل ہے۔ جب جواب میں اللہ نے یہ فرمایا پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نصر من شعبۃ علی علی مشتق من العلی، میں نے آسمانوں کی بلندیوں میں اس کا نام اپنے نام علی سے نکالا۔ علی رکھ دیا۔ اب کہا میں پھر رکھتا ہوں ایک کہنا میں لیتا ہوں کسی کا یہ کہنا کہ وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے، چاہے علی علی کہو چاہے خدا خدا کہو چاہے علی علی، نہیں میرے بیٹے، نہیں میرے بھائی، نہیں میرے دل بڑی شہزادی، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس علی نے اس کا نام علی نہیں رکھا۔ آج اگر کوئی ہمارے ممبر سے یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کا نام اس علی کا نام اس علی نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے، مجھے یہ تنازع حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ نے جواباً کیا فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے نام سے اشتق کر کے اس کا نام علی رکھ دیا ہے۔ یہ صرف علی ہے، وہ صرف علی نہیں بلکہ آیت سورہ نمبر 2 یہ آیت نمبر 255 ہے، وَهُوَ عَلِيٌّ الْعَظِيمُ، وہ علی جو عظیم ہے۔ پھر سورہ نمبر 4 یہ آیت نمبر 34 ہے، اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيًّا کَبِیرًا، وہ علی جو کبیر ہے۔ پھر سورہ الحج سورہ نمبر 22 یہ آیت نمبر 62 ہے، اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْکَبِیر،
وہ علی الکبیر. پھر سورہ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 جس میں اللہ ارشاد فرما رہا انہ علی الحکیم، وہ علی الحکیم ہے. یعنی پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں اللہ نے اپنے آپ کو علی الکبیر کہا ہے، علی الحکیم کہا ہے، علی العظیم کہا ہے، علی الاعلی کہا ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ علی ہے. اس علی میں اور اس علی میں جب آپ موازنہ کریں گے تو قرآن آپ کو شیعہ عقیدہ، اسلام شرعیہ عقیدہ یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ وہ ہے وہ یہ ہے. کوئی اگر ہمارے نمبر سے کہتا ہے تو یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ یہ ہے اور یہ وہ ہے. نہیں، اس کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے، نہ حدیث دیتی ہے، نہ ائمہ علیہ السلام دیتے ہیں، نہ علی کو صفات دیتے ہیں. اگر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اللہ کے لیے نہ عمرہ ہے نہ اللہ کے لیے نیند ہے. نہیں پڑھوں گا جب تک آپ نہیں چھاپ دیں گے نہیں پڑھوں گا. وہ علی وہ ہے جس کے لیے نہ سونا ہے نہ عمرہ ہے. اگر یہ بھی وہی ہے تو فطرت کی رات سویا کون تھا؟ پتہ نہیں میری زبان پر بھی پھر کیسے آتی ہے جو میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ بہت باتیں کیا تھا بہت کیا ہے میری بات سی ہے اس لیے میں چاہتا تھا میں بہت جلدی ختم کروں. لیکن آج یہ زبان پر تو میں کہہ رہا ہوں سب یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے وہ یہ ہے. وہ علی کو سچا نہیں مانتا. امام ماننے کو دور کی بات ہے. علی کو انسان کو سچ بھی نہیں مانتا، سچا بھی نہیں مانتا. صحیح ہے مولا علی کا صحیح ہے اس کا حدیث اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو خود سمجھا دیا ہے وہ صحیح تھا قبلہ سے صحیح تھا. میری زندگی کے بعد پڑھ چکا حضرت علی دعا مانگ رہے ہیں اور دعا میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں انت الخالق وانا المخلوق. درود پڑھ دیں گے ذرا درود پڑھ دیں گے. کہاں لے کے جا رہے ہو ان علی والوں کو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو ان ممالوں کو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو ان حسینوں کو؟ ان کو وہ عقیدہ دو جو قرآن نے دیا ہے، جو رسول قرآن نے دیا ہے، جو صدر مولا مولا مقام نے دیا ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ ذرا زبان پہ آ گیا ہے. علی اپنی مناجات کا کہہ رہے تھے انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المالک وانا المملوک. سبحان بس خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں، تو رازق ہے میں تجھ سے لیتا ہوں لوگوں کو دیتا ہوں. جدید شکر آیت بات ہے اور جو پیغمبر تعالیٰ علی حب مسکین مجدین وسیلہ ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. تو مالک ہے میں تیری ملکیت ہوں. الہی کفانی فخر ان تکون لی ربا وکفانی عزت ان اکون لنا عبدا انت کما اريد فاجعلني كما تريد. الہی کفانی فخر. اے میرے اللہ
میں علی ہونے کے باوجود ذاتاً علی، صفاتاً علی، حسناً علی، نسباً علی ہونے کے باوجود یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر علی کو کسی شے پر نام ہے تو صرف اور صرف اس نام کی یہی نام ہے کہ مجھ جیسا علی تیرا بندہ ہے۔ میں اگر علی کسی بات پر کہا کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ تم جیسا رب العالمین مجھ علی کا بھی رب ہے، فَقَحَامِ مِسْرَ اَنْحُونَ لَنَا عَبْدًا، اور مجھ علی کے لیے یہ بھی عزت ہے، یہ بھی عزت ہے، یہ بھی عزت ہے۔ سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ محمد نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، میں چوتھے نور محمد ہوں، میں تیری مشیت کے سائے میں ابو المعصومین ہوں۔ لیکن اگر کفان عزت میرے لیے کوئی عزت کے لیے کافی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ تو معدود ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اس کا ترجمہ کروں گا لیکن میں اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا۔ انت کما اريد، اللہ میرے اللہ میں نے تجھے کیسے پایا جیسے میں چاہتا ہوں۔ کہاں لینے والے، کہاں بولنے والے، کہاں خاموش ہو گئے۔ علی کے اس کلمے کا ترجمہ تفسیر زندگی گزر جائے گی، تفسیر نہیں ہو سکتی۔ کہ علی کہہ رہا ہے میرے اللہ میں تجھے ویسے پایا جیسے میں چاہتا ہوں اور تو مجھے ویسے بنا دے۔ جیسے تو چاہتا ہے تو مجھے ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ تو آپ کا علی آپ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ بنانے والا وہ ہے، بننے والا بس آپ کی بات سنیں۔ 5 منٹ کے اندر میں آپ سے نظر چاہتا ہوں اس علی کو میرے آقا نے اس کا نام علی رکھا۔ بس علی کے معنی کیا ہے؟ ہاں بڑی مہربانی ہوئی۔ علی کے معنی ہے بنا۔ یہاں میں 2 کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے لسان العرب، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 84۔ دوسری کتاب کا نام ہے قاموس قرآن۔ بس مجھے کافی سے پڑھتا کیا ہے، مجھے بھی وہی اشتہار جو آپ کو مختصر ناسودہ تو یہاں پر قاموس قرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 38۔ بچوں یہ بات سن لو پھر میں آپ سے اجازت دیتا ہوں۔ تو علی کے معنی کیا؟ لسان العرب میں ہے وہو الذی ایسا فوقہ شے کہ وہ شے جو ہر شے کی بلندی کا ہر کے بلندی رکھتی ہے، یعنی جو شے جتنی ہی بلند کیوں نہ ہو لیکن وہ شے جو ہر بلند ہر کے بلندی رکھتی ہے اسے کہتے ہیں علی۔ اور قاموس قرآن میں اس کا جو معنی لکھا ہوا وہ کیا ہے؟ بسیار برتر، بسیار رفیع القدر، آسیدر مبالغہ اصل کہ ہر برتر برتری رکھنے والے کو، یعنی کسی برتر کی برتری کا کوئی بر کسی برتری پر بر نہ اسے کہتے ہیں علی۔ یعنی ہر برتر پر حق کے برتری رہنے والے کو کہتے ہیں علی۔ وہ فکر وہ فکر سے قرآن والے نے لکھی ہے
جو کہیں اور میں نے ابھی نہیں دیکھے اور دوسری تو میں دیکھے لیکن انسان طرف نہیں ہے. قانون سے قرآن میں یہ دو چیزیں موجود ہیں کہ علی اسے کہتے ہیں جو با اعتبار مقام بھی علی ہو اور با اعتبار مقام بھی علی ہو. میں سمجھا نہیں سکتا اور یہی دو فکروں میں سمجھا جو با اعتبار مقام نون کے ساتھ جو با اعتبار مقام بھی علی ہو اور با اعتبار مقام مین کے ساتھ با اعتبار مقام بھی علی ہو. اور اس کی صاحب آپ تلاش کرو پورے دامن اسلام میں نہیں آدم سے لے کر اس وقت تک وہ کون سی شخصیت ہے جو مقام کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور مقام کے اعتبار سے بلند ہے. مقام کے اعتبار سے بلند وہ میں عرض کر چکا ہوں. کثیر عامل السلام نشر کی صحابت وقابہ بلادت ومسجد شہادت اب آتے ہیں مقام کے اعتبار سے بولا بھائی یہی سنو اور علی ہے. اس کے لیے بھی میں سیدھا حوالہ نہیں دیتا بلکہ میں اہل سنت بہت بڑی کتاب حوالہ دیکھو بات کو ختم کر رہا کتاب کا نام لے رہا ہوں. یہ کتاب ہے معارف النبوہ جلد نمبر 2 اصل فارسی میں اس کا ترجمہ ہے اردو بازار داتا کا بخش. یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اصل میں بھی ہے اردو ترجمے میں بھی ہے. معارف النبوہ اگر اصل ترجمے کے بغیر تھا تو جلد نمبر 3 ہے جلد نمبر 2 ہے. اگر اردو ترجمہ اٹھاؤ گے تو جلد نمبر 3 ہے. میں دونوں سے پڑھ رہا ہوں. حضرت علامہ معین الدین فائز الکاشفی نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ علی با اعتبار مقام کتنا بلند ہے. اب کتنی بلندی کو دکھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد بیت اللہ سے غاصبوں کو نکالنے کا وقت آیا یعنی بتوں کو نکالنے کا وقت آیا. بھئی بڑا پیارا فکر ہے آپ لیں گے تو لے مرضی نہیں لیں گے تو نہ لیں میں اس پر رکوں گا نہیں. جتنے اندر کھڑے ہوئے تھے رسول نے سب کو نکال دیا. میں دینا نہیں چاہتا تھا چپ کر رہے ہو میں دینا چاہتا ہوں. ایک لفظ میں دوں گا رسول نکال رہے خودوں کو حاصلوں کو. کچھ آنے تھے کچھ گڑے تھے کچھ پڑے تھے. رسول اصل کو ہے تعریف یہ حضور کی ساتھ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. چار حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کانا ظہور کا پڑھتے گئے وہ گرتے گئے. اللہ اور خدا بہت پیارا فکرہ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف وہ نہیں ملے کتابوں کے اندر تھے بلکہ جس جس قبیلے کے بعد ان کے کھانے ہونے والے یہ بہانا نہیں لگائیں گے بھاگتے ہیں نارے کے پاس. جس جس کے گھر پڑے ہوئے تھے وہ بچ بھی کھلنے لگے. خیر میں آپ کو پانی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پانی گزر گئے میں ختم کرتا ہوں کہ آپ چھڑی مارتے گئے بچ گرتے گئے گرتے گئے. بھائی نکالنا تو انہیں تھا کہ باقی جو اندر کھڑے ہوئے تھے ان کو کیوں نکالا. اس لیے یہ ایسا موقع آیا کہ جو جو جن جن بتوں کی پرستش کر چکے تھے ان کو رسول نے کعبہ سے نکالنا ضروری سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو گرتا ہوا دیکھ کر ان کے دل میں سمجھ سکے. اب عطا مالک سے کہ تمام جو زمین پر کھڑے ہوئے تھے
جب ہومن کے نکالنے کا آیا تو رسول نے کیا کیا؟ علی کو حکم دیا اس شکن کے وقت اب یہ ان کی بات ہے اسی لکھا کہ جس وقت شاہ مردان ایک تدبیر تک سے نہیں ہوگا کس وقت شاہ مردان اپنے پاس اس شہباز قدرت شاہباز کعبہ حسین اور پیشوا کل مخلوقات عالمین کے کندھے پہ رکھے دیکھو جشن گھنٹے میں نہیں پڑھے جاتا اور اس طرح خاموشی سے دنیا بھی نہیں جاتا اس طرح خاموش رہے کہتے ہیں کہ مور بھی لوگ نعرہ نہیں لگا یہاں تو نعرے لگانے کی تربیت ہو رہی اس وقت شاہ مردان اپنے پاس اس شہباز قدرت شاہ سوار کعبہ حسین اور پیشوا کل مخلوقات عالمین کے کندھوں پر کندھے رکھے آنکھ سر پر نہیں ان سے فرمایا یعنی ان سے فرمایا اے علی خود کو کیسی جگہ پہ محسوس کر رہے ہو خود ہی تو علی کو شام پہ اٹھایا تھا یہ انہوں نے نہیں لکھا یہ میں کہا تو کہ علی سے کیوں پوچھتے کہ علی اپنے آپ کو کیسی جگہ پہ محسوس کر رہے ہو اس لیے کہ رسول قیامت تک کے لیے تاریخ میں سب کروانا چاہتے ہیں کہ علی خزان میں علی ہے کہ علی اپنے آپ کو خود کو کیسی جگہ محسوس کر رہے ہو اس نے کہا یعنی علی نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ پردے اٹھ گئے سارے پردے اٹھ گئے واہ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ آنکھوں کے سامنے سے پردے کو ہٹ جانا الگ بات ہے اور ساری زندگی علی کا سلونی کہہ کے یہ مروانا کہ ہر شے میری نظر کے سامنے جتنے پردے وہ میرے سامنے سے اٹھ گئے اور میرا ساتھ عرش کے ساتھ پہنچ گیا ہے انشاءاللہ پڑھوں آپ کا مجھ پر درد میں انہی جملوں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کروں گا یہ علی اپنی شان میں گھوڑا نہیں کہہ رہے خود سلائی نہیں کر رہے بلکہ علی اپنا حق یہ علی کا اپنا حق ہے کہ میرا سر عرش کے ساتھ پہنچ گیا ہے اور جس چیز کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اگرچہ تمام آسمانی کیوں نہ ہو یہ پوری کائنات مجھے علی کے قبضہ اطلاع میں ہے یہ ہے علی کا وہ مقام مولود کعبہ اور مقام رسول کے شانہ پر اب مولانا مفتی صاحب آپ کا کہنا کہ جو اہل بیت کو صحابہ سے افضل مانتے ہیں جو دین اسلام سے خارج ہے رسول نے شانہ پر اٹھایا علی کا کہ مجھے اٹھانا اور بات ہے میں علی کو اٹھانا إنك أنت السميع العليم.